اس دنیا میں جتنے بھی جاندار موجود ہیں سب نے ایک دن ضرور مرنا ہے۔ انسان سے لے کر حیوان، چرند، پرند سب اپنی اپنی زندگی گزار کر چلے جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ کہاں جاتا ہے، وہ کیا دیکھتا ہے اور کیا سنتا ہے، اور اس ویڈیو کے آخر میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ ایک گناہ گار انسان کی پہلی رات کیسے گزرتی ہے اور اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عزیز و اقارب اس انسان کو کفن دے کر جب قبر میں لٹا دیتے ہیں اور دفنا کر جانے لگتے ہیں تو یہ انسان چیختا ہے، چلاتا ہے، مجھے اکیلے کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ وہ اپنے بھائی، ماں باپ سب کے پاس جا کر چلاتا ہے، مجھے یہاں مت چھوڑ کر جاؤ، مگر اس کی آواز کوئی بھی نہیں سن رہا ہوتا۔ روایت میں ملتا ہے کہ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ قبر کی پہلی رات کیسی ہوتی ہے، تو انہوں نے فرمایا جب انسان کو اس کے رشتہ دار دفنا کر چلے جاتے ہیں تو وہ سب کو روکتا ہے، سب کو آواز دیتا ہے، مگر افسوس اس کی آواز کوئی بھی نہیں سن رہا ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر کی پہلی رات بہت مشکل ہوتی ہے۔ جب سب لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں تو اسے آس پاس کی قبروں کے سارے مناظر نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ کسی گناہ گار کی قبر کا منظر دیکھتا ہے تو وہ اور بھی گھبرا جاتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ قبر نیک انسان کے لیے جنت کا چمن ہے اور ایک گناہ گار شخص کے لیے آگ کا تندور۔ اس کے بعد اس کی قبر میں دو فرشتے آتے ہیں جن کا نام منکر و نکیر ہوتا ہے۔ وہ اس سے آ کر سوال کرتے ہیں تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے؟ اگر وہ کہے کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے اور میرا دین اسلام ہے اور دنیا میں نے وہی کچھ کیا جو کچھ مجھے میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا، تو اسی وقت ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کے جسم پر جنت کی خوشبو لگا دو۔ پھر قبر اسے پکارتی ہے کہ اے انسان، تو نے مجھے دنیا میں یاد رکھا اور ہر برائی سے دور رہے، تو وہ اس کے بدلے میں کشادہ ہو جاتی ہے اور جہاں تک بھی دیکھو زمین کھلی ہو جاتی ہے اور جنت کی ایک کھڑکی اس کی قبر میں کھول دی جاتی ہے، اور اسی طرح جنت کے سبھی مناظر اسے نظر آنے لگتے ہیں۔ اس نے دنیا میں جو کچھ کیا ہوتا ہے اس کا پھل اسے مل چکا ہوتا ہے۔ قبر میں پہلی رات ہی اسی انسان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوتی ہے، اور اس زیارت کے بعد انسان کا خوف بالکل ختم ہو جاتا ہے اور قبر میں موجود سارا اندھیرا مٹ جاتا ہے۔ قبر میں روشنی ہی روشنی ہوتی ہے اور ہر طرف خوشگوار خوشبو پھیل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں 70,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو قیامت تک اس کی بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں اور اسے ہر عذاب سے دور کر دیا جاتا ہے۔ مگر جب ایک انسان اپنی ساری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ کی تمام نعمتوں کو جھٹلا دیتا ہے، اس کی ساری زندگی زنا، شراب، نشہ اور ہر گناہ کرنے میں گزرتی ہے۔ وہ اسی دنیا کو ہی اپنا ٹھکانہ سمجھ لیتا ہے، دنیا کی رنگ رنگینیوں میں کھو جاتا ہے۔ وہ اس طرح کا گنہ گار بن چکا ہوتا ہے کہ اسے گناہ کرتے ہوئے کوئی ندامت محسوس نہیں ہوتی، مگر وہ غافل ہو چکا ہوتا ہے، وہ سب کچھ بھول چکا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ گاروں کے لیے کیا کچھ عذاب تیار کر رکھے ہیں۔ لیکن جب یہ انسان مرتا ہے تو مرتے ساتھ ہی اسے عجیب عجیب منظر دکھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ سے ایک صحابی نے پوچھا ایک گناہ گار انسان کی قبر میں پہلی رات کیسی گزرتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب انسان سے سوال پوچھے جاتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تو وہ یہ سن کر پریشان ہو جاتا ہے اور یہی جواب دیتا ہے کہ میں نے وہی کچھ کیا جو مجھے لوگوں نے کہا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں دو بہت ہی ہیبت ناک فرشتے بھیج دیتا ہے جن کے لباس سیاہ ہوتے ہیں اور ان کی آنکھیں سرخ ہوتی ہیں
اور ان کے ہاتھ پاؤں کے ناخن بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک بڑا وزنی سا ہتھوڑا ہوتا ہے جس کو اگر پہاڑ پر ماریں تو وہ زیر زیر ہو جائے۔ وہ فرشتے ساری رات اس ہتھوڑے کے ساتھ اسے مارتے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ اسے یاد دلاتے ہیں کہ تو نے دنیا میں کیا 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 تھا۔ پھر اس کے بعد قبر کہتی ہے کہ تم مجھے بھول گئے تھے، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، وحشت کا گھر ہوں، آگ کا گھر ہوں، تو نے دنیا کی رونقوں میں مجھے ذرا بھی یاد نہیں رکھا۔ سو پھر قبر چاروں طرف سے اس کے لیے تنگ ہو جاتی ہے، جس سے اس کے جسم کے اندر کی پسلیاں چور ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ اس کی ساری ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اس کے بعد دوزخ کی کھڑکی اس کی قبر میں کھول دی جاتی ہے۔ دوزخ کی آگ اور گرمی اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اور قبر میں ہر طرف بدبو پھیل جاتی ہے۔ پھر اس کی قبر میں سینکڑوں خطرناک بچھو پیدا کیے جاتے ہیں۔ جب ایک بچھو اس کو ڈنگ مارتا ہے تو اس گناہ گار انسان کی آواز پورے قبرستان کے مردے سنتے ہیں اور یہ بچھو اسے مسلسل ڈنگ مارتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف ایک پہلی رات کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں ایسے فرشتے مقرر کر دیتے ہیں جو قیامت تک اسے عذاب دیتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے بعد اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستوں ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کی وجہ سے ان کی آخرت سنور سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔